شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ والضحی کشف الدجی بجمالہ، قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھریں دریا میں اور کپڑوں کو نہ ہرگز لگے پانی، اگر بیٹھے ہو خلوت میں تو جلوت کا مزہ پائیں، اگر بیٹھے ہو خلوت میں تو جلوت کا مزہ پائیں، اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساقط ہو سخندانی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم گرامی قدر سامعین، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلاق عالم نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو مقام مرتبہ انسان کو دیا ہے وہ نہ کسی فرشتے کے حصے میں آیا، نہ کسی درندے کے حصے میں آیا، نہ چرندے کے، نہ پرندے کے، نہ حیوانات کے، یہ شرف صرف اور صرف انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اس کے حق میں یہ شرف رکھا کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا، شرف آدمیت سے نوازا، شرف عبودیت سے نوازا، عبدیت سے نوازا۔ یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے، یہ شرف جنات کو بھی حاصل نہیں، کیونکہ جنات کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، اور کسی مخلوق کو یہ شرف حاصل نہیں جو حضرت انسان کو حاصل ہے۔ اب یہ شرف انسان کو کیوں ملا، کیسے ملا، کس وجہ سے ملا، یہی موضوع ہے۔ یہ تین چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بارگاہ صمدیت میں 10 بدعا ہوں، خلاق عالم حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جنات سے اور فرشتوں سے بعد میں پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کو پہلے پیدا کیا، پھر جنات کو پیدا کیا، پھر حضرت انسان کو پیدا کیا۔ آیا بعد میں ہے،
لیکن ان دونوں پر سبقت لے گیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ وجہ علم ہے. کیا ہے؟ انسان کو مقام ملا، مرتبہ ملا، بلندی ملی، رفعت ملی، شان ملی، مقام ملا، عہدہ ملا، منصب ملا، شرف ملا، تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملا. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ملا. وہ علم کیا تھا؟ اور اس علم میں کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا؟ قرآن اس کی تصریح بھی کرتا ہے، تشریح بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرشتوں نے کہا مولا کریم ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں. اگر تو انسانوں کو بنائے گا، کائنات کے اندر بھیجے گا اور اپنی کائنات کو بسائے گا، تو انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور آپس کے اندر دست و گریباں ہوں گے. لہذا ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہم ہی آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں. ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کے برابر صبح شام آپ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سے کیا کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. لفظ کیا ہے؟ علم. کیا عطا فرمایا؟ علم الاسماء. دنیا کے اندر جو چیزیں تھیں ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، ناموں کا علم عطا فرمایا کہ سالن جس سے ڈالا جاتا ہے اسے چمچہ کہا جاتا ہے، جس میں ہانڈی پکائی جاتی ہے اسے دیگچا کہا جاتا ہے، جس پر پھل لگتے ہیں درخت کہا جاتا ہے. ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے، علم عطا فرمایا. فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، مولا کریم تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ہمارے پاس علم نہیں. الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو عطا فرماتا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں دیا لہذا ہمیں پتا نہیں. آدم علیہ السلام نے نام فر بتا دیا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، باری تعالیٰ کا ارشاد آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انباهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان
انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ غیب کا علم چاہے آسمانوں کا ہو یا زمینوں کا میرے پاس ہے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، انسان کے شرف کو قبول کرو، انسان کی فضیلت کو قبول کرو، انسان کے مقام کو تسلیم کرو، انسان کی فضیلت کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اب تو بات واضح ہو چکی، ویسے تو نہیں کہا تھا کہ میں حضرت انسان کو بنانے لگا ہوں، اب آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی، مقام ملا، شرف ملا، تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ اب ایک نقطہ سنیں ذرا، کمال کا نقطہ ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے کیا ہے آپ سن لیں۔ عارفین فرماتے ہیں صرف چیزوں کے نام کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا، صرف چیزوں کے نام سے، وہ معرفت خداوندی کا علم نہیں تھا، وہ کسی کتاب کا علم نہیں تھا، وہ کوئی عظیم کوئی خاص علم نہیں تھا، بلکہ صرف چیزوں کے ناموں کے علم نے انسان کو مسجود ملائک بنا دیا۔ تو جو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی ذات کا علم حاصل کرے گا، اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ علم، اور صرف یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، آگے چلے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ سلطنت عطا فرمائی، تو اس کی وجہ بھی علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں کیا سکھایا؟ لوہے سے زرہ بنانے کا علم عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ لوہے سے زرہ بنانے کا علم عطا کیا۔ اس علم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ وجہ بنی علم۔ کیا بنی؟ علم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی، جو سلطنت عطا فرمائی، جو قوت، طاقت، ہیبت، رعب، دبدبہ عطا فرمایا، کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، نہ قیامت کی صبح تک کسی کو عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی جو بولی ہے اس کا علم عطا فرمایا۔ کس کا؟ پرندوں کی جو بولی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہ حکومت کیسی تھی؟ کوئی عام حکومت نہیں تھی، پرندوں پر بھی حکومت، چرندوں پر بھی حکومت، درندوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، خشکی پر بھی حکومت، تری پر بھی حکومت، حشرات الارض کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس حکومت کی وجہ کیا تھی؟ علم۔ اللہ نے انہیں خاص مقام دیا، ہر چیز کی بولی جانتے تھے۔ چونٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کی آواز جو ہے
سلیمان علیہ السلام نے سن لی، ہدہد سے مکالمہ ہوا، پورا اس نے قصہ سنایا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو وجہ کیا بنا؟ علم بنا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب تک اللہ نے علم نہیں دیا تھا، بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا۔ کس کے اندر؟ کنویں کے اندر پھینکا۔ وہاں سے نکالے گئے، تاجروں کے ہاتھ بیچے گئے، مصر کے بازار میں بولی لگی، پھر خریدے گئے، غلام بنا لیے گئے، بادشاہ وقت نے ٹھکانہ دیا، پھر الزام لگا، جیل میں ڈالے گئے۔ جب 40 سال کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوانی کو پہنچے بھرپور تو ہم نے یوسف کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اب اس علم نے، وہ علم کیا تھا؟ خوابوں کی تعبیر۔ کیا؟ خوابوں کی تعبیر۔ یہی وہ علم تھا جس کی بدولت مصر کا ایک قیدی جو ہے مصر کا بادشاہ بنا۔ اس علم کی وجہ سے بادشاہ کو خواب آیا، درباریوں سے پوچھا، انہاں آکھے ہو جو خوابہ دی تعبیر دسن واسطہ سی ویلے نہیں، جو اٹھ پٹا خواب آئے ہم بتاتے پھریں، ہم ان خوابوں کی تعبیر کے لیے بیٹھے نہیں۔ حالانکہ انہوں نے ہوندہ کو نہیں سی، اور جو درباری ہوتے ہیں نا انہیں کچھ نہیں آتا۔ علم نور ہے، نور، یہ ظالم لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ علم نور ہے، یہ ظالموں کے ساتھ دینے والوں کے پاس نہیں رہتا۔ علم نور ہے، یہ ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ علم نور ہے، یہ جاہلوں کی جہالت کی تاریکی کا ساتھ دینے والوں کے پاس نہیں رہتا۔ اللہ ان سے چھین لیتا ہے۔ جب علم کی روشنی ہی چلی جائے خوابوں کی تعبیر کیسے بتائیں گے؟ ان کا ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ جو 2 بندے چھوٹے تھے، ایک کو پھانسی ہوئی، ایک بچ گیا تھا، اس کو یاد آیا او جیل میں ایک بندہ ہے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے میں بچ گیا اور میرا ساتھی مارا گیا۔ بادشاہ کو کہتا وہ نوجوان اب آیا۔ اب دیکھیں یہاں جو اللہ نے علم عطا کیا، تو بطور خاص توجہ، جو اللہ نے علم دیا تھا اس نے 2 کام کیے۔ کتنے؟ 2 کام کیے۔ کہا آپ آئیں، تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میں ایسے نہیں نکلوں گا کہ بادشاہ بلا رہا ہے تو میں جاؤں، نہ 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 نہ، پہلے بلاؤ زلیخا کو اور اس کی ساتھیوں کو، سہیلیوں کو بلاؤ، مجھ پر جو الزام لگا ہے اسے صاف کیا جائے، کیونکہ ساری زندگی کا یہ داغ ہے، اس کا دھلنا ضروری ہے۔ عزت پیاری ہوتی ہے انسان کو عہدے سے، عزت بار بار نہیں ملتی، ایک ہی بار ملتی، چلی جائے واپس نہیں آتی۔ عہدے ملتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، عہدوں کی تو پرواہ کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلایا گیا، زلیخا نے اعتراف جرم کیا، علم نے پہلے الزام کو صاف کیا، یہ بات یاد رکھنا، علم نے الزام کو دھو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باعزت بری ہوئے، پھر باوقار طریقے سے رہا کیا گیا، خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ یہ علم کی وجہ سے جو اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا، سبب کیا بنا؟ علم بنا۔
کہ ایک مصر کے قیدی کو علم نے تخت مصر کا مالک بنا دیا، اور جب تدبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا اب یہ جو وزارت ہے، فنانس منسٹر جو ہے، کسے بنایا جائے جو اس تدبیر کے ساتھ جو ہے یہ مشکل سال گزارے۔ بھائی وزیر خزانہ بننا کوئی کھیل تو نہیں ہے، یہاں چلے ہوئے کارتوس بار بار چلائے جاتے ہیں لیکن چلتے پھر بھی کوئی نہیں۔ معیشت کا حال وہی ہے، ایک کن ٹوٹے کو نکالا دوسرے کو لائے۔ پہلے الزام لگاتے ہیں اس نے اتنی کرپشن کی، اتنی کرپشن کی، یہ حالتیں دیکھیں آپ، پھر کہتے ہیں بات نہ کریں۔ جبریل امین آ کر تمہارے خلاف بات نہیں کرے گا، تمہیں نہیں سمجھائے گا، ہم ہی بتائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آفر پیش کی، اور یہ جو آفر پیش کی ہے یہ بھی علم کی وجہ سے کی ہے، کہ اللہ نے سمجھ بوجھ کا علم دیا ہے، تو جو اللہ کا دیا ہوا سمجھ بوجھ کا علم ہے میں اس کے ذریعے سے خلق خدا کے اوپر جو مشکل سال آئیں گے میں وہ مشکل سال اچھے انداز سے گزار لوں گا، لہٰذا انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے وہ ایام کس طرح سے گزارے، کہا مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے، بنا دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ آگے چلیں، ایک وقت کا ولی ہے اور ایک وقت کا نبی ہے۔ نبی بھی عام نہیں، خاص نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے اور جلالی نبی ہے، اور اس نبی کو شرف حاصل ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، موسیٰ کلیم اللہ۔ ایک مجلس میں کہہ بیٹھے، کسی نے سوال کر دیا، بیان بڑا پسند آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان سے جب سوال ہوا کہ آپ سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی علم والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ بات ٹھیک تھی، انداز صحیح نہیں تھا، اللہ کو پسند نہیں آئی بات، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اب وقت کے نبی کو وحی الہی متنبع کرتی ہے کہ اب ایسا کرے، آپ کو اپنے علم پر ناز ہے، تو دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ہمارا ایک بندہ خضر نامی اسی دنیا میں رہتا، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جائیے ان کی شاگردگی اختیار کیجئے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ وقت کے نبی کو۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ اب نبی کو ولی کا شاگرد بنایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، من لدنا علما، ہم نے حضرت خضر کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ علم عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے شاگرد بنے تو علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہا وقت کا نبی، کہا نبی کے زمانے کا ولی۔ اور وہ واقعہ میں نے رمضان میں خلاصہ قرآن کے اندر پورا آپ حضرات کے سامنے رکھا، کس انداز سے شاگردگی اختیار کی، کس باوقار طریقے سے ساتھ دیا، اپنے جلال کو کنٹرول میں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیر نبی کی شاگردگی اختیار کرنی پڑی تو سبب علم بنا۔ سبب کیا بنا؟ علم بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب الزام لگایا عیسائیوں نے کہ بغیر نکاح کی یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو نے یہ بچہ کہاں سے لایا، شادی تیری ہوئی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ پر لگے ہوئے الزام
تو علم کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ بولے کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا تھا. کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حکمت عطا فرمائی تھی، تورات کا بھی علم دیا تھا، انجیل کا بھی علم دیا تھا. اس علم نے حضرت مریم پر لگنے والے الزام کو دور کیا. سبب حضرت عیسیٰ کا علم بنا. بتانے کا مقصد یہ ہے، پتہ یہ چلا انسان نے جب بھی عروج حاصل کیا ہے، جب بھی مرتبہ پایا ہے، جب بھی مقام پایا ہے، جب بھی کوئی عہدہ اور منصب اسے ملا ہے، جب بھی کوئی شرف ملا ہے، جب بھی اسے بلندی ملی ہے، رتبہ ملا ہے، تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملا. کل تک ہم پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی اور چار دانگے عالم میں اسلام کا پرچم لہراتا تھا. خشکیوں سے لے کر صحراؤں تک، سمندروں سے لے کر پہاڑوں تک، جنگلات سے لے کر وادیوں اور ریگستانوں تک، شہروں سے لے کر دیہاتوں تک، عرب سے لے کر عجم تک. اگر کسی قوم کا علم کا طوطی بولتا تھا تو وہ مسلمان تھے. وہ کون تھے؟ اگر کسی شعبے میں سب سے آگے کوئی قوم تھی، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، سائنس کا شعبہ ہو، میڈیکل کا شعبہ ہو، علم کا شعبہ ہو، حدیث کا شعبہ ہو، قرآن کا شعبہ ہو، قرأت کا شعبہ ہو، تجوید کا شعبہ ہو، اور لڑائی کا شعبہ ہو، جنگ کا شعبہ ہو، اور ریاست کا ہو، حکومت کا ہو، سلطنت کا ہو، تسخیر کائنات کا ہو، تحقیق کا ہو، اور تقریر کا ہو، تدریس کا ہو، تصنیف کا ہو، کوئی بھی میدان تھا، تعلیم کا ہو، سب سے آگے مسلمان تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم تھا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر جتنی بڑی اور جتنی تحقیقی اور جتنی زیادہ کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں، آج تک کسی اور قوم نے نہیں لکھی. کہاں ہے ہمارا ماضی؟ اقبال کو اسی وراثت کو جب یورپ کی لائبریریوں میں مسلمانوں کے علم کو ان کی الماریوں میں بند دیکھا تو اقبال تڑپ اٹھا. اقبال کہتا ہے جو دیکھا انہیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ جو آبا و اجداد نے ہمارے کتابیں لکھی تھی، ہر علم کے اندر جو انہوں نے مقام حاصل کیا تھا، ہر علم کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر جو انہوں نے تحقیق کی تھی، وہ مسلمانوں کا علمی ورثہ جو ہے وہ آج یورپ کے کتب خانوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر بنا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے تحقیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کو الو بناتے ہیں. یہاں کا مغربی دانشوروں کے تحقیقات کو پڑھ کر کہتا انگریز بازی لے گئے، جبکہ وہ تحقیق، جبکہ وہ علم ہمارے آباء و اجداد کا چھوڑا ہوا ہے. آپ تاریخ بغداد پڑھیں، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. کچھ اور نہیں، یہ لائبریری ہے ساتھ میرے بائیں طرف، تاریخ غرناطہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. صرف غرناطہ شہر کے اندر اتنی موٹی کتاب ہے، سب سے موٹی کتاب اس کے اندر آپ کو تاریخ غرناطہ ملے گی کہ اس غرناطہ کے اندر کس کس فن کے ماہر لوگ پیدا ہوئے، کیسے اہل علم لوگ پیدا ہوئے. جیسے آج کیمبرج یونیورسٹی لوگ ڈگری حاصل کرنے جاتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنے جاتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے روس اور چائنا جاتے ہیں، فرانس اور جرمنی کا ویزا لینے کے لیے لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. اسی طرح غرناطہ میں لوگ جانے کے لیے فخر محسوس کیا کرتے تھے. اگر انہیں کوئی ڈگری حاصل کرنی ہوتی تھی وہ اپنا رخ غرناطہ کی طرف کرتے تھے. یہ ہمارا ماضی ہے.
جسے ہم بھول بیٹھے ان نادانوں کی وجہ سے جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا. آج علم میں اتنے پیچھے رہ گئے جو سر عام مجلس میں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتے، جن کی ابتدا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، دوسرا اٹھتا ہے درود شریف سے ابتدا کرتا ہے اور آگے بکواس شروع کر دیتا ہے. یہ حالت ہے بڑوں کی، سیاستدانوں کی، اور ان سے ہم توقع کریں گے یہ ہمیں آگے لے کر جائیں گے. جو منہ کھولتے ہیں بدبو آتی ہے، جو بات کرتے ہیں تو دین کا مذاق بن جاتا ہے، جو لب کھولتے ہیں تو دین کے کسی نہ کسی رکن کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک وہ ماضی تھا جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے مینار بنایا، دجلہ کا پانی 1 مہینہ تک اس کا رنگ سرخ تھا، پھر 1 مہینے تک دجلے کا پانی جو ہے کالا بہتا رہا، قلم دوا سے کتابیں لکھی جاتی تھی. بغداد کے اندر جتنا علمی خزانہ تھا، یہ کون سا بغداد تھا جہاں جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، فضل یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے. تصوف کی ڈگری اگر کسی نے حاصل کرنی ہوتی تھی وہ بغداد کا رخ کیا کرتا تھا، جہاں بایزید بستامی جیسے اللہ والے پیدا ہوئے، جہاں حضرت حسن بصری جیسے لوگ رہا کرتے تھے، جہاں پر رابعہ بصریہ جیسی اللہ کی ولیہ رہا کرتی تھی. جس شہر نے ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کا ولی دیا، جس نے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا، اس بغداد کے علمی خزانے کے ساتھ کیا کیا تاتاریوں نے؟ اس کو دجلے کے پانی کے اوپر وہ کتابیں رکھی، اسے پل بنایا کتابوں کے ذریعے سے، اور اپنی گاڑیاں اس کے اوپر سے گزارتے تھے. 1 مہینہ تک دجلہ کا پانی کالا بہتا رہا. تاریخ کے اندر یہ الفاظ درج ہیں، اگر اس وقت کوئی بات لکھنا چاہتا کاغذ کے اوپر، وہ دجلے کے کنارے بیٹھ کر قلم کو دجلے کے پانی میں ڈالتا تھا اور لکھنا شروع کر دیتا تھا کہ پورا دجلے کا پانی کیا بن گیا تھا؟ سیاہی بن گیا. آج وہ سارا کا سارا جو ضائع ہو گیا وہ ضائع ہو گیا، جو رہ گیا لائبریریوں میں ملے گا. آج کسی مسلمان کے گھر میں اللہ کی کتاب نہیں ملتی، دینی کتاب کیا ملے گی؟ جب ہم علمی طور پر زوال کا شکار ہوئے تو ہر میدان میں زوال کا شکار ہوئے. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یقین کرو آپ کی نظریں جو ہے گھڑیوں کے اوپر جاتی ہیں کہ میں ماضی کا جو رونا ہے وہ رو آپ کے سامنے. ہم کیا تھے یار؟ کیوں ہم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمارے اوپر جو ہے وہ بلیک لسٹ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ہر وقت؟ ہم کون تھے؟ ہمارا ماضی کیا تھا؟ ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے؟ ہم نے کیا کارنامے دنیا کے سامنے رکھے؟ کسی کو نہیں پتا. مائیکل جیکسن کا ہر کسی کو پتا ہے. ٹیپو سلطان کا پوچھو اسی پنجاب میں، کسی ایک گلی میں جا کر 12ویں پڑھنے والے سے پوچھو، MA BA کرنے والے سے پوچھو، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ٹیپو سلطان کا اسے پتا نہیں ہوگا. مائیکل جیکسن کے بارے میں پوچھو، فر بتا دے گا، اس کے البم بھی بتا دے گا. کسی انڈین اداکارہ کے بارے میں پوچھو، فلموں کے نام یوں فر بتائے گا، گانوں کے نام بتائے گا، لیکن اپنے ماضی بھولے ہوئے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. ہمارا ماضی علم سے بھرپور تھا، حلم سے بھرپور تھا. علم کی سواری جو ہے حلم ہے. ہم کیسے باوقار تھے یار. ہمارا ماضی کیا ماضی تھا؟ اللہ کی قسم اگر آج دیکھیں اور کتابوں میں اپنے ماضی کو پڑھے تو زندہ رہنے کی تمنا دل سے نکل جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کب موت آئے اور اس دنیا سے چلا جائے. یہ بھی کوئی زندگی ہے جو جی رہے؟ رات کو تنہا عورت سفر نہیں کر سکتی، اکیلے آپ بائک لے کر کہیں نہیں جا سکتے. اپنے علاقے میں جہاں چاروں طرف مسجدیں ہیں، جہاں چاروں طرف مسلمان ہیں، ہندوؤں کا علاقہ بھی نہیں ہے، دارالحرب بھی نہیں ہے، مسلمان ملک ہے، چاروں طرف سے مسلمان ہیں، لیکن کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟
ہم تو قیدیوں کی سی زندگی گزارتے ہیں. شام ہوتی ہے بچہ لیٹ ہو جائے تو ماں باپ کے جو ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. قیدیوں والی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ دنیا ہے ہی قید خانہ. بہرحال میرا موضوع تھا علم. علم انسان کی معراج ہے. کیا ہے؟ بولے. علم انسان کی معراج ہے. علم کی تعریف یہ ہے علم نور ہے. جب گناہ آ جاتا ہے علم چلا جاتا ہے. بھائی اگر لیٹ چلی جائے، لیٹ کیا ہے؟ روشنی ہے. تو کیا رہ جاتا ہے؟ بولے. اور اگر لیٹ آ جائے تو اندھیرا کدھر ہوتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ بالکل آسان طریقے سے. علم روشنی ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے خراب حافظے کی شکایت کی کہ استاد جی کہ کوئی بھی بات یاد کرتا ہوں سبق یاد نہیں ہوتا. فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے نصیحت کی بیٹا گناہ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتِي لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں ملتا. گناہگار کو اب میں حالات حاضرہ پر فٹ کروں گا، بعض نوجوان پھر اختلاف کریں گے. وہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جس کی ساری زندگی یورپ میں گزری، جس کو صرف ایک آیت یاد ہے اسی سے تقریر شروع کرتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام سامنے ہے، اس کے اندر نہ علم ہے نہ علم ہے. گناہگار بندے کے پاس علم نہیں آ سکتا. اس کا ماضی گواہی دے رہا ہے وہ کتنا پارسا ہے اور کتنا پاک باز ہے. ایسے گناہگاروں کے پاس علم آ جائے تو ہمیں 10-10 سال لگانے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھنا علم کی مثال شہزادی کی ہے. علم بازاری عورت نہیں ہے کہ ہر چلتے پھرتے کو مل جائے اور لے جائے. علم کی مثال شہزادی کی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صلاحیت دکھانی پڑتی ہے، اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، آزمائشوں سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تک تو علم کو اپنا سب کچھ نہ دے دے تب تک علم تجھے اپنا کچھ نہیں دے گا. اور جب تو اپنا سب کچھ علم کو دے گا علم تجھے اپنا باز دے گا. جب علم پر تو سب کچھ لگائے گا، اپنا دن بھی علم کو، رات بھی علم کو، صحت بھی علم کو، بیماری بھی علم کو، فرصت بھی علم کو، ہر حالت جو انسان کو پیش آتی ہے علم کے لیے وقف کرے گا تب علم تجھے اپنا باز دے گا. پورا پھر جو عمل کرتا رہے گا علم ملتا رہے گا. جو عمل کرتا رہے گا علم ملتا رہے گا، اور عمل نہیں کرے گا پھر وہ علم نہیں ہوگا، وہ معلومات ہوں گی. وہ کیا ہوں گی؟ علم نور ہے. کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے. یہی سوال مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، علماء کی مجلس تھی اس میں سوال کیا کہ علم کسے کہتے ہیں. کسی نے کوئی معنی بتایا، کسی نے کوئی معنی بتایا، تو آخر کسی نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں. فرمایا علم وہ نور ہے. توجہ، علم کی تعریف سنیں. علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کو عمل کیے بنا چین نہ ملے، کہ جب تک اس پر عمل نہ کرے اسے سکون نہیں ملتا. علم اس کا نام ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ایک کمیل اپنے شاگرد سے، علم حاصل کرو اس لیے کہ علم تیری حفاظت کرے گا اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑے گی. علم حاکم ہے، مال محکوم ہے. علم حاصل کرنے سے بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. اور فرمایا جس بندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری کی روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کی فضیلت بتانے لگا ہوں توجہ کے ساتھ، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے علم صرف اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے، اور اگر وہ مر گیا اس کے اور نبی کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ کتنے درجے کا؟ 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہاں کہا اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے نام کو نہیں۔ جیسا آج کل اداکارہ بدکارہ، دین سے بیزارہ اور دین سے بیزار بدکار اداکار فنکار یہ کہتے ہیں ہم ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ تم اپنی شکل دیکھو، اگر کریم نہ لگاؤ تمہارا چہرہ روشن نہیں ہوتا، تم پاکستان کا چہرہ کیا روشن کرو؟ نمو نہ متھا جن پاڑو لتھا۔ تمہارے ماضی کو ہم نہیں جانتے، تمہارے بیک گراؤنڈ کو ہم نہیں جانتے، کس طرح شفل کر کے کہاں پہنچے۔ تمہیں شفل نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں شرم کرنی چاہیے تھی، تم کس فیلڈ کے اندر جا رہے ہو۔ اور پھر منہ بول کر کہتی اور کہتا ہے کہ ہم سے کوئی شریف انسان شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے کوئی شریف کیا کرے گا؟ تمہارے اندر شرافت ہی موجود نہیں ہے۔ بولے جن کے اندر شرافت نہ ہو، شریف وہاں جا کر کیا کرے گا؟ جو شریفہ نہ ہو، بہرحال یہ الگ موضوع، دوسری طرف چلا جائے گا۔ علم جو حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، العلیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بندوں میں تقسیم کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، میں۔ اور پھر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی علم کا وارث چھوڑ کر جاتے ہیں، دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے۔ مال دولت فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور آج کے جتنے بڑے دولت مند ہیں دنیا کے اندر سارے غیر مسلم ہیں۔ ایک بھی مسلم کا ٹاپ 3 کے اندر دولت مندی میں نام نہیں آتا۔ ٹاپ 10 میں کسی مسلمان حکمران کا، فرما روا کا، تاجر کا، تجار میں سے کسی کا نام آپ کو نہیں ملے گا، سارے فاسق اور فاجر ہیں۔ علم انبیاء کی میراث، اللہ کی صفت ہے۔ مال قارون کی صفت ہے اور وراثت ہے۔ مال اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہے۔ علم صرف اپنے ماننے والوں کو اور اپنے نیک اور مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ علم جو ہے انسان کو رب کا تعارف کرواتا ہے۔ مال جو ہے انسان کو جو ہے دشمنوں کے سامنے کیا کر دیتا ہے؟ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ علم جو ہے اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے۔ علم جو ہے اللہ کو دوست بناتا ہے۔ مال جو ہے لوگوں کو انسان کا دشمن بناتا ہے۔ علم جو ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال کی انسان کو حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا دیا ہوا نور ہے۔ علم جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ علم عاجزی سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے انکساری سکھاتا ہے، مال تکبر سکھاتا ہے، غرور سکھاتا ہے، فخر سکھاتا ہے، ظلم سکھاتا ہے، تعصب سکھاتا ہے۔ علم جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے۔ مال جو ہے دنیا کے گمراہ جو لوگ تھے، دین سے بیزار تھے، گناہگار تھے، بدکار تھے اور آخر میں فی النار تھے، یہ ان کی میراث ہے۔ علم اللہ کے قریب کرتا ہے، مال اللہ سے دور کرتا ہے۔ علم جو ہے اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، مال جو ہے اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے۔ شداد کی مثال سامنے ہے۔ علم کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، اللہ نے علم عطا کیا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ علم عاجزی سکھاتا ہے۔ مال کا جو متلاشی ہے، مال کا جو طلبکار ہے، وہ جو ہے مال کی وجہ سے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، مال اللہ کے مقابلے میں لا کر انسانوں کو کھڑا کرتا ہے۔ جب بھی قوموں نے ترقی کی ہے علم کی وجہ سے کی ہے، جب بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں تو دولت کی وجہ سے ہوئی ہیں، دولت کے نشے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ جب بھی دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے تو علم کی وجہ سے آئی ہے۔ جب بھی تبدیلی ختم ہوئی ہے، جب بھی کوئی قوم ظلمت کا، پستی کا شکار ہوئی ہے، وجہ مال و دولت بنی ہے۔ انقلاب روس آیا تھا تو دولت کی وجہ سے آیا تھا، روٹی کے لیے دولت ہی ہے نا، روٹی حاصل کرنا، اور جب ٹوٹا ہے تب بھی دولت کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ دولت جو ہے یہ انسان کو لوگوں کا دشمن بناتی ہے، علم انسان کو اللہ کا دوست بناتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم ایسی چیز ہے جس پر نہ ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ
حاسدین آپ سے چھین بھی سکتے ہیں، اور علم ایسی چیز ہے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علم ایسی چیز ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں۔ آپ عالم دین تھے، آپ نے بچوں کو پڑھایا، آپ کا بچہ عالم دین بنا، اس نے آگے پڑھایا، قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ قبر کے اندر ہیں، روزانہ آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، لیکن مالدار جب مرے گا، بیٹا وہاں زنا کرنے جائے گا، گناہ جو ہے باپ کے کھاتے میں جائے گا، وہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ منہ ماری کرے گا، گناہ باپ کے کھاتے میں جائے گا، نائٹ کلب میں جا کر ڈانس کرے گا، وہاں جائے گا، جو برے کام کرے گا، جو دین مخالف کام کرے گا، اللہ رسول کو ناراض کرے گا، باپ کے کھاتے میں جائیں گے، روزانہ جہنم کے اندر اس کی منزلیں پست ہوتی چلی جائیں گی، اللہ کے عذاب کا گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو ایک دم سے نہیں اٹھائیں گے، پہلے اللہ علماء کو اٹھائیں گے، پھر علم کو اٹھائیں گے۔ پہلے دنیا سے علم کو کس طرح اللہ اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھائیں گے۔ جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے، لوگ فتویٰ پوچھیں گے کس سے؟ جو داڑھی منا ہے، مچھ منا ہے، اور جو بالکل ننا منا ہے، دین کے متعلق اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ دین میں ایسا ہے جس طرح ننا منا بچہ ہوتا ہے۔ جو دین کے اندر ننے منے ہوتے ہیں ان سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے، ان سے لوگ استفادہ کریں گے، ان کے سامنے سجدہ کریں گے، ان سے بغل گیر ہوں گے، نہیں دیکھیں گے بیٹی جو ہے مچھ مننے اور داڑھی مننے موٹر وے کے ساتھ جپھی لگا رہی ہے، وہ باپ کے سامنے جپھی لگائے گی، لیکن باپ نہیں روکے گا، بیٹی سامنے جا کر سجدہ کرے گی، نہیں روکے گا، یہ علامت ہوگی اس چیز کی قیامت نزدیک ہے، اپنی خیر منا لو۔ علم نے کیا سمجھایا؟ علم نے کیا سمجھایا ہے؟ علم روشنی ہے، جب تک یہ تمہارے پاس ہے اندھیرا آپ کے پاس نہیں آ سکتا، جب تک یہ تمہارے پاس ہے شیطان تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک فقی، ایک عالم، فقی اسے کہتے جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ پہلے حدیث سن لیں، حضرت معاویہ فرماتے ہیں جسے اللہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے جسے اللہ، جس کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، رات کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے، 4 مہینے سال کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے، صدقہ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حج کرنا آسان ہو جاتا ہے، جون جولائی کی گرمی میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے۔ مولوی کوئی بات کرے اس کے پلے پڑ جاتی ہے، اعتراض نہیں کرتا، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اسے دین کی سمجھ اللہ نے عطا فرما دی ہے، یہ ناجی ہے، نجات پائے گا۔ اور جو ہر بات پر انگلی اٹھائے، ہر بات پر اعتراض کرے، جی آپ قرآن سے ثابت کریں، آپ حدیث سے ثابت کریں، آپ یوں ثابت کریں، آپ اس کا حوالہ دیں، سمجھ جاؤ اللہ نے اس کے سینے کو تنگ کر دیا ہے، دین کی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ 20 کی بجائے 8 پڑھتا ہے، وہ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے اندر کمی لاتا ہے، وہ پھر 12 بجے اذان دے کر نماز پڑھ لیتا ہے، وہ 2 وقت کی نمازوں کو ایک کر لیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے وہ گمراہ ہے، وہ ضال بھی ہے، مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی شیطان کا دوست ہے، اوروں کو بھی بنانے کی کوشش کرے گا، خود بھی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اوروں کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، خود بھی مضل ہے، خود سمجھو کہ وہ شیطان ہے، اوروں کو شیطان بنانے پر لگا ہوا ہے، خود اس کے چہرے پر داڑھی نہیں لیکن لوگوں کو کہتا ہے داڑھی دلے چونی چاہیے تھی، سمجھو یہ شیطان ہے، انسان نما شیطان ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے۔ شیطان جو ہے اعوذ باللہ سے بھاگتا ہے، اسے فیر بھی مارو تو یہ نہیں جاتا، یہ زیادہ خطرناک ہے، ایک خناس ہے، ایک شیطان ہے۔ شیطان سے بچنے کے طریقے میرے نبی نے بتا دیے، آیت الکرسی پڑھ لو بھاگ جائے گا، اذان دے دو بھاگ جائے گا، اور اسی طریقے سے اعوذ باللہ پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا۔ لیکن اسے کیسے بھگائیں گے؟ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا۔ پھر علم کی 2 قسمیں توجہ کے ساتھ سننا، ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم ضروری ہے کہ وہ حق اور ناحق کو، جائز ناجائز کو، پاک ناپاک کو، حلال حرام کو جان سکے، تفصیل کا وقت نہیں۔ دوسرا علم جو ہے فرض کفایہ ہے کہ پورے علاقے میں ایک ایسا اہل علم ہونا چاہیے جو آپ کو صحیح غلط کا بتا سکے، حلال حرام کا بتا سکے، جائز ناجائز
یہ فرض کفایہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہر گھر میں سے، ابھی مدارس کا سلسلہ شروع ہے، میں حدیث بتانے لگا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ علماء کون ہیں؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک روایت نہیں دکھا سکتے کہ پیارے آقا نے فرمائے فلاں میرا وارث ہے سوائے عالم دین کے۔ کس کے؟ عالم دین، نبی کا وارث ایک۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں بندے جو ہیں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، صرف اور صرف یہ فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء جو ہیں اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آج لوگ علماء پر بات ویسے اماموں نہیں منتے۔ اچھا، حضرت امام شافعی کے متعلق آتا ہے ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اشکال پیدا ہو گیا، 300 مرتبہ قرآن پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ، دن رات ایک کیے، مسلسل قرآن پڑھتے جا رہے۔ 300 مرتبہ جب پڑھا تب جا کر قرآن کی ایک آیت پر نگاہ ٹک گئی اور وہاں سے اپنے مسئلے کو حل کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں سب سے ذہین ترین آدمی تھے۔ کیا تھے؟ اب ائمہ کی بات الگ ہے، کس طرح علم حاصل کیا۔ علم ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں علم ذلت سے حاصل ہوتا ہے، عزت کا کوئی نام نہیں۔ علم ذلت سے حاصل ہوتا ہے، علم کی تحصیل میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ملتی، اور جب عالم بن جاتا ہے تو پھر عزت ہی عزت ہوتی ہے، ذلت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اور یہ خود میرے ذات کے ساتھ ہوا، میں وہ اپنے واقعات میں چاہ رہا تھا آج بتاؤں لیکن وقت زیادہ ہو گیا، کس طرح ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں، استاد محترم اوپر چارپائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب میں شروع میں مدرسے میں داخل ہوا، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ان کے پورے گھر میں پہلے برش سے صفائی کرنی اور پھر پونچھا لگانا، استاد اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا، ان کی چارپائی کے نیچے جا کر پونچھا مارنا، اور سب سے آخر اس کے بعد ان کے تمام گھر کے برتن دھونا، پھر جا کر لیٹرین کو صاف کرنا۔ جب ساری صفائی ہو جاتی اس کے بعد جاتا اور تھوڑی دیر لیٹ جاتا، اور اس کے بعد پھر پیریڈ شروع ہو جاتا۔ یوں علم حاصل کیا۔ پھر کہتے ہیں وہ دوسری باتیں آ جائیں گے ساری کے ساری، پھر چلو اگلا جمعہ انشاءاللہ دوسرا حصہ میں اسی کا جاری رکھوں گا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور طالب علم کا مقام کیا ہے۔ تو آج یہ عہد کریں، ابھی مدارس کے پڑھائی کے سلسلے شروع ہونے لگے ہیں، تو آپ عہد کریں جن کے بچے حافظ ہیں، جب تک آپ انہیں عالم نہیں بناؤ گے سمجھو کہ اللہ حافظ ہے اور ان کا اللہ حافظ ہے، بھول جائیں گے۔ تو کون وعدہ کرتا میں اپنے جو بچے حافظ ہیں انہیں عالم دین بناؤں گا؟ جو کرتے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اگر نہیں بھی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ جو بچے حافظ ہیں وہ تو کوشش کریں فوراً مدارس کے اندر داخل کریں، اور جن کے بچے حافظ نہیں وہ یہ عہد کریں اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو، سب کو تو نہیں، کسی ایک کو، سب کو بناؤ گے نور علی نور، سونے پہ سہاگا، جنہ گڑ انا میٹھا، سارے کے سارے جب قرآن پڑھیں گے آپ کے قبر میں آپ کو احسان ثواب ہوتا رہے گا۔ پھر مہینے بعد سال بعد بچے بلا کے قرآن خوانی کران دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تھوک کے حساب ثواب پہنچے گا۔ تو یہ عہد کریں جن کے بچے حافظ نہیں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں اللہ ہمیں علم، اہل علم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بے عزتی سے، بے حرمتی سے، دل آزاری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا